یوحنا کی معرفت انجیل 3 باب پہلی آیت سے۔ فریسیوں میں سے ایک شخص نیقودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا۔ اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا، اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ یسوع نے جواب مجھ سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو نہیں دیکھ سکتا۔ نیقودیمس نے مجھ سے کہا، آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ سے داخل ہو کر اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہودی بڑی مشکل میں تھے کیونکہ ان پر رومیوں کا تسلط تھا، ان کے متحد تھے، رومی ان پر راج کر رہے تھے، یہودیوں کی اپنی بات سے کوئی نہیں تھے، یہ رومی تھے جو ان کے اوپر سلطنت کرتے تھے۔ خدا نے تو بنی اسرائیل کو اس لیے چنا تھا کہ ان کی بادشاہی ہمیشہ قائم رہے، لیکن وقتاً فوقتاً وہ بادشاہی ان سے چھن جاتی رہی، اور اب بھی بادشاہی ان سے چھن چکی تھی اور رومی ان پر بادشاہی کرتے تھے۔ اور یہودی بڑے چاہتے تھے، بڑی تنظیمیں بناتے تھے، بڑی کوششیں کرتے تھے، سیاسی تنظیمیں بنتی تھی، مذہبی تنظیمیں بنتی تھی، تاکہ کسی طرح سے ہم رومیوں سے آزاد ہو جائیں اور اپنی بادشاہی قائم کریں۔ تو یہاں پر بھی بادشاہی کی بات شروع کی ہے۔ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ بادشاہی جسمانی ہے، جیسے وہ پہلے سے کرتے چلے آئے، لیکن خداوند نے نیقودیمس سے باتیں کرتے ہوئے اسے جسمانی بادشاہی کی طرف اشارہ نہیں کیا، بلکہ آسمان کی بادشاہی کی طرف اشارہ کیا، خدا کی بادشاہی کی طرف، آسمان کی بادشاہی کی طرف خدا نے اس کو بتایا، اور کہا کہ جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو۔ یہ نیقودیمس کی سمجھ سے باہر تھا۔ پانی سے پیدا ہونا،
روح سے پیدا ہونا. ارے پانی پینے کے لیے ہوتا ہے, غسل کے لیے ہوتا ہے, اور کاموں کے لیے پانی ہے. پیدائش کے لیے تھوڑا ہی ہے. ویسے تو پانی نے کیڑے مکوڑے پیدا کیے, پانی نے جانور, دریائی جانور پیدا کیے, چوپائے پیدا کیے. پانی سے بہت کچھ پیدا ہوتا. زمین پانی میں سے نکلی, لیکن یہ آدمیوں کو پیدا کرنا پانی سے, یہ کیسے سمجھ آیا؟ نہ نیکودیمس کو سمجھ آئی اور نہ آج کی دنیا کو سمجھ آ رہی ہے کہ پیدائش کیا چیز ہے. یہ تو وہ آدمی جو ہے زمین پر, ان کے لیے لکھا ہوا ہے. میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے, ایک بار وہ پیدا ہو چکا ہوا ماں کے پیٹ سے, اب اسی آدمی میں تبدیلی آئے گی. جو ہے موجود, ماں باپ سے ایک بار پیدا ہوا, اب نئے طور سے, نئے سرے سے لفظ نئے سرے کا معنی تو آپ جانتے ہی ہیں. یعنی پہلی بات غلط ہو گئی, نئے سرے سے کام کرو بھائی, کیونکہ پہلا ٹھیک نہیں تھا. نئے سرے سے مراد یہی ہے کہ پھر سے شروع کیا جائے اور اچھے طریقے سے شروع کیا جائے. نئے سرے سے یہ معنی بنتا ہے. جس طرح سے ہم کوئی کام کرتے ہیں, کوئی ایک مضمون لکھتے ہیں, اور پھر کوئی ایک خط لکھتے ہیں, کوئی گھر میں ایک تعمیری کام کرتے ہیں, ایک دیوار بنتی ہے, وہ ٹیڑھی بن جاتی ہے, پھر وہ کہتے ہیں نئے سرے سے پرانی والی وہ گرا دی جاتی ہے, اور پھر سے یہ نئے سرے سے. اس سے مطلب ہے کہ ایک بہتر طور پر زندگی کو شروع کیا جائے. تو یہ کس طرح سے ہے ناممکن؟ نیکودیمس نہیں سمجھ سکتا. کہتا نئے سرے سے پیدا ہونا کیا, دوبارہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا, پیدائش کو وہ سمجھ آئی نہیں ہے, اور شاید ہم سمجھ پائے ہوں. اس کی تشریح پالوس رسول نے دوسرے کرنتھیوں کے 5 باب کی 7ویں آیت میں کی ہے. کھولے دیکھیں. دوسرا کرنتھیوں 7ویں آیت ہے, 5واں باب 7ویں آیت. اس لیے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے, اور اس کی نشانی یہ ہے پرانی چیزیں جاتی نہیں. جیسے میں نے کہا دیوار ٹیڑھی بن گئی, گرا دی, ختم ہو گئی. ہم نے زندگیاں بنائی ہیں, اپنی زندگی کی تعمیر کی ہے, ہم نے تعلیم پائی ہے, سوچے سمجھے ہیں, کئی ایک منصوبے ہیں, کئی ارادے ہیں, ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے, ایک منزل ہم نے اپنے لیے متعین کر لیے کہ ہم نے ایسا بننا ہے, یہ کرنا ہے, زندگی میں وہ کریں گے. ایک دیوار, ایک عمارت سوچوں میں ہم بنا چکے ہیں, ایک محل سوچوں میں, خیالوں میں ہم بنا چکے ہیں.
وہ کہتے ہیں نا خیالی محل بھی ہوتے ہیں، ہم بھی خیالوں میں کوئی زندگی کو تعمیر کر چکے ہیں کہ ہم نے یہ بننا ہے، لیکن اس کا انجام اگر ہمیشہ کی زندگی نہیں، گرا دو یہ محل، اگر سوچوں کا انجام ہمیشہ کی زندگی نہیں، ہمارے خیالوں اور ارادوں کا نتیجہ کامیاب زندگی نہیں بن رہی ہماری، روحانی نہیں بن رہی ہماری، دعائیا زندگی نہیں بن رہی ہماری، خدمت گزار زندگی نہیں بن رہی ہماری، خدا کو خوش کرنے والی زندگی نہیں بن رہی ہماری، اداس رہتے ہیں، خوشیاں نہیں آ رہی، جلال ہمارے چہروں کے اوپر نہیں ہے، گرا دو یہ ساری سوچیں نئے سرے سے۔ تو یہاں یہ تشریح کی گئی ہے سامنے آیت میں، اس لیے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں۔ جس شخص نے بھی پرانی چیزیں جسمانی خواہشوں والی، پرانی سے مراد یہی ہے، اب اس کی تشریح تو نہیں کی جا سکتی کہ پرانی زندگی کس کو کہتے ہیں، پرانی چیز کس کو کہتے ہیں۔ پرانی وہی ہے جو آدم سے باپ دادا سے نکما، پرانا ہماری زندگی میں ایک پرانی چیز ہے، وہ ہمیں ماں کے پیٹ سے ملی، جب ہم پیدا ہوئے تو ہمارے ساتھ تھی پرانی، وہ ہمارے باپ میں تھی، باپ کے صلب میں تھی، آدم سے چلی وہ زندگی اور ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرے، یہ چلتی چلی آ رہی ہے، اتنی پرانی، آدم سے لے کے آج تک کی یہ زندگی ہے نکما چال چلن، نکما چال چلن، نکما چال چلن، نکمی سوچے، آدم سے شروع ہوئی نا نافرمانی، مثال کے طور پر یہ جملہ، یہ لفظ میں کہہ دیتا ہوں، نافرمانی اتنی پرانی ہے کہ آدم سے چلی اور آج تک میری زندگی میں بھی ہے، آپ کی زندگی میں بھی ہے، یہ ہے پرانی چیز، خواہشیں ہوا کے اندر آئی، آدم کے اندر آئی، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا پہننا ہے، یہ خواہشیں، جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش، زندگی کی شیخی آدم سے شروع ہوئی ہے، یہ ہے پرانی، اور اب تک ہم نے اس کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ اے بابا زیادہ چیزیں، کوئی ماپیا نہیں، کوئی یادگار میرے گھر میں اے میرے دادے دی، اے صندوق جڑا میری دادی دے وقت دا ہے، اے چکی جڑی ہے میری پردادی دے ویلے دی میرے گھر میں، اے گلاس جڑے نے بڑے پرانے نے، ساڈے کو بڑا پیار کرتے ہیں پرانیاں چیزاں نو جڑے پیو دادے تو ملے، پیو دادے کو رسم و رواج ملے، پرانے رسم و رواج، پرانے طور طریقے، پرانا رہن سہن، اپنی میراث سمجھ کے نا ہم اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، بڑے پیاری لگتی ہیں پرانی چیزیں، ہماری باپ دادا سے ملی ہوئی ہے نا، ہماری خاندانی ہے نا، کہتے ہیں جی ساڈے پیو دادے دا تو یہ کام سی، ساڈا تو خاندان اس طرح نہیں، ہمارا تو پرانا دستور ہے جی، یہ پرانا پن، نکما پن اتنا سنبھال کر رکھتا ہے، لیکن نئی پیدائش کیا ہے، نئے سرے سے پیدا ہونا کیا ہے، اگر کوئی وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیز جاتی رہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ محل جو بنائے، یہ سوچیں جو بنائی ہیں، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے
آسمان میں جانے سے روک رہی ہیں یہ خواہشیں. آپ سب کو معلوم ہے اپنے دل میں کہ وہ کون کون سی چیز ہے جو آپ کو آسمان میں جانے سے روک رہی ہے. سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں. جانے دو. اسے کہتے ہیں نیا مخلوق ہونا. پرانی چیزیں جاتی نہیں. دیکھو وہ نئی نیاپن. اس کی اور خوبصورت وضاحت ذرا کھل کے ہم غلطیوں کے خط کے دوسرے باب کے اندر پڑھتے ہیں. کھولیے ذرا اس کو بھی. 20ویں آیت ہے. دوسرا باب 20ویں آیت ہے. پہلے 19 کی آیت پڑھوں گا. اگرچہ کہ 19ویں آیت پہ میں کچھ بھی نہیں بولوں گا لیکن پڑھوں گا ضرور. چنانچہ میں شریعت ہی کے وسیلہ سے شریعت کے اعتبار سے مر گیا تاکہ خدا کے اعتبار سے زندہ ہو جاؤں. اس آیت پہ کچھ نہیں بولوں گا. آگے 20ویں آیت. میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں اور اب میں زندہ نہ رہا. ہاں جی بتائیے کون جرأت کے ساتھ کہے گا کہ میں زندہ نہیں ہوں, میں زندہ نہیں رہا. ارے یہ منہ سے جملہ نکلتا ہی نہیں. اندروں خواہش نکمی اور کہے کہ میں مر گیا ہوں, بول سکے گا؟ خواہشوں سے بھرا ہوا آدمی, لالچ سے بھرا ہوا آدمی کیا بول لے گا کہ میں مر گیا؟ میں مر گیا. میں زندہ نہ رہا. ارے مسیح اسی لیے آیا تھا. مسیح آیا ہی اسی لیے تھا. صرف معافی دینے کے لیے انسانوں کو, صرف نجات دینے کے لیے انسانوں کو. یہ تو اوپر بیٹھا ہی اوپر ہی سے اعلان کرتا تھا. یا جب پیشی ہو مر کے آدمی خدا کے سامنے جائے اور وہ کہ خدایا میں نے تیری اتنی بھکتی کی ہے, میں نے تیری عبادت کی, روزے رکھے, یہ رکھا وہ رکھا, تیرا ہی نام لیتا رہوں. اچھا پتر شاباش, چل ہمیشہ کی زندگی تجھ کو مل گئی. زمین پر تو آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. جب انسان خدا کے پاس جائے وہ معافی کا اعلان کرتا چلا جائے. ہماری پریچنگ صرف یہاں تک ہے کہ یسوع مسیح نجات دینے کے لیے آیا, ہمارا عزی بن گیا ہے. اور بڑا مشہور واز ہے ہمارا کہ وہ ہمیں نجات دینے کے لیے آیا. پیدائش والے واز بھی ہمارا یہی ہے, اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. پیدائش والا بات بھی یہی ہے اور مسلوبیت والا بات بھی یہی ہے کہ جب صلیب پر چڑھ گیا تو پہلا کلمہ اس نے یہ بولا, اے خدا ان کو معاف کر دے. ہمارا تو بڑا مشہور بات ہے نجات, اور یہی مضمون ہے اور لوگوں کو یہی کہتا ہے دنیا والوں نجات یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے. اور بڑے خوش ہیں کہ ہم نے مسیح کو قبول کر لیا,
ہم نجات یافتہ ہیں. آپ سب نجات یافتہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ میں سے ایک بھی نہیں ہے جس کو نجات نہ ملی ہو. اور آسمان پر جانے کی امید میں ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے پرانی چیزیں جاتی نہیں. نجات تو مل گئی ہے. ہم نے اپنے پرس میں رکھی ہے وہ اپنی نجات اپنے دل میں ہم نے رکھی ہے. اس کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. پرانی چیزیں بھی جاتی رہی. وہ محل جو ہم نے اپنے خیالوں سوچوں میں اور وہ راہیں جو ہم نے اپنے لیے اختیار کی تراش لی ہیں، کیا راہیں چھوڑ دی ہم نے؟ میں نے یہی کہا گرا دو ان محلوں کو جو آپ کو آسمان کی بادشاہی میں جانے سے روک رہی ہیں، وہ چیزیں ساری. تو پھر وہ آیا کیوں؟ صلیب پر چڑھنے کے لیے. کیوں صلیب پر چڑھنے کے لیے آیا؟ تاکہ گناہ کی مزدوری جو موت ہے، اس کو وہ صلیب کے یہاں سے شروع کرے. موت کا پروگرام صلیب سے شروع کرے. توبہ 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 یہ ساری زندگیاں کرتی ہے. وہ بدھ مت والا توبہ توبہ کرتا رہا. اسلام توبہ کی تعلیم دیتا رہا. یہودیت توبہ کی تعلیم دیتے ہیں. ہندو دیتا ہے، سکھ دیتا ہے توبہ کی تعلیم. عیسائی بھی دیتے ہیں، مسیحی دیتے ہیں توبہ کی تعلیم. اور اس کو بڑی بات کرتے ہیں جی تمہیں جی توبہ کی بنیادی کرنے والا ہوا. ارے یہ پولیس والے بھی توبہ کی بنیادی کرتے ہیں، چھتر مار کے. اور پھر کرے گا کر توبہ. اور ہم اسی طرح سے یہی کچھ کرتے ہیں. یسوع صرف یہی نہیں کرنے کے لیے آیا تھا. یہ باتیں ضروری ہیں تعلیمی اعتبار سے، لیکن وہ ایک پروگرام لے کر آیا تھا کہ گناہ کا خاتمہ کرے، سزا دے کے، انصاف کر کے. اس دنیا میں آ کے ہمیں پہن لیا، آپ کا بدن اس سے پہن لیا. پرانی انسانیت اس نے اپنے اوپر پہن لی. ہمارا بدن بھی پہنا، ہماری بدیوں کا پیالہ بھی کیسرلی میں پی لیا. اور ہمارا بدن لے کے گنہگاروں کے حوالے کیا. اپنے آپ کو اس نے مار مار کے کوڑے. باپ پاس کھڑا ہے، خدا باپ پاس کھڑا ہے اور وہ خوش ہے. اس کو پسند آیا کہ بیٹے کو کچلے. ہم تو رومیوں پر الزام دے رہے ہیں نا کہ وہ کوڑے مار رہے تھے، لیکن یہ تو باپ کا پروگرام تھا. اس کو پسند ہے. لہو لہان ہو گیا. صلیب دینے سے پہلے اس کی کوئی شکل و صورت نہ رہی کہ ہم اس کے مشتاق رہو. ہر شخص سے زیادہ اس کا چہرہ بگڑ گیا اور اسے لے جا کے یہ کیوں نہیں مان لیتے ہو کہ یہ آپ ہی تھے. یہاں سے نجات کا پروگرام شروع ہوتا تھا. اب دعا میں رو رو کے توبہ کر لیتے ہیں، یہ میں نجات پا گیا. اچھا ہے، لیکن نجات کا پروگرام شروع کہاں سے ہوتا ہے؟
सलीब से, सलीब से। गुनाहों की पूरी पूरी सजा, कोड़ों की मार। क्या जुमला है, कोड़े हमाकत को दूर कर देते। सो कोड़े लगे, सजा मिली, और बस इतनी सजा थी, खत्म हो गया बात। और नहीं, अभी और आगे बात है। आगे आग में अरवा है, जहां मौत का कब्जा था। ब्रदर समझ गए, भाई समझ गए। सलीब के बाद अगला मरहला आग में अरवा, जहां मौत का कब्जा आ रहा था हर इंसान के ऊपर। मैं मसीह के साथ आग में अरवा में उतर गया, बदन मेरा कब्र में रखा गया। वो बदन को लेकर आग में अरवा में गया। सो ये मुफ्त में तस्लीम कर लेना, यहां से हमारी निजात का आगाज होता है। जब हम ये मान लेते हैं, इकरार करते हैं, ऐलान करते हैं, मैं मसलूब हो गई, मसीह के साथ मसलूब हो गया। जिन्हें ये नहीं ना आखना, ओदी कोई निजात नहीं है। करो तौबा, बहुत आंसू ला लो जिन्हें मर्द जे बपतिस्मा। पर अगर मसलूबियत का इकरार नहीं, इसको बड़ी अच्छी तरीके से रोमियो के 6वें बाब में बयान किया गया है। वो मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। रोमियो 6वां बाब, दूसरी आयत से हम पर पहली आयत से पढ़ लेते। बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते हैं ताकि फजल ज्यादा हो, और गैर नहीं। हम जो क्या पढ़ा है, क्या सुना है? हम जो सारे नहीं, कोई कोई जो अगर ऐसा हो गया है, अगर ऐसा हो गया है, बस जो गुनाह के एतबार से मर गए, हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, कदम मरे सो मसीह के साथ। ये तो मानना ही पड़ेगा आप में से हर एक को। हमारे बच्चे जो पैदा हुए हैं उनको भी जब बड़े होंगे यही मानना पड़ेगा। एक एक मसीही को यही मानना पड़ेगा। जो ये नहीं मानता, निजात नजूत कोई नहीं जे एवं खुश अपनी फैमिलियां च ना रहना, इतवार वाले दिन बंदगी कर ले, लो जी मैं निजात याफ्ता हो गया, लो जी मैं तो सारे काम पूरे करते। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारे। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा, अरे यह है पानी से पैदा होना, उसकी मौत में शामिल होना। ये मानते नहीं है कि हम मर गए तो दफन कैसे होगा पानी में, बपतिस्मा कैसे लिया, यही नहीं कहना। बपतिस्मा पानी के साथ दफन हुए,
مسیح یسو میں شامل ہوئے، بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا، بس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کا وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ مسیح یسو کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلائے گئے، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلے۔ اور دفن کتنے گئے؟ نئی زندگی کے لیے آئے گی۔ جس نے یہ سوچ نہیں بنائی کہ میں دفن ہو گیا، جس نے یہ سوچ نہیں بنائی کہ میں دفن ہو گئی، نئی زندگی کہاں آئی؟ 4 آنسو بہانے سے نئی زندگی آ گئی۔ یہ سوچ بنانا ہے مسیح کے ساتھ مر گیا اور مسیح کے ساتھ دفن ہو گیا، اور مسیح جی اٹھا، قبر میں سے نکل آیا تھا نا، اور مروا میں سے نکل آیا یسوع یا نہیں نکلا؟ نکل آیا۔ ہم بھی موت کے قبضے سے نکل آئے ہیں، موت کو اپنے پاؤں کے نیچے لتاڑ کر کے ہم مردوں میں سے زندہ ہوئے۔ آپ نے لتاڑ دیا ہے موت کو۔ ایسو ہے محل نہیں بن سکتے، کھولے کیڑے کیڑے محل بنائے نے ذہنوں دے وچ، کیڑی کیڑی منزل بنائی ہے اپنے ذہنوں دے وچ۔ آسمانی محل بناؤ، آسمانی گھر بناؤ، وہ مرنے کے بعد ہی جاتا ہے آدمی وہاں پر، جو مسیح کے ساتھ مرتا ہے۔ تو غلطیوں کے خط میں بھی، رومیوں میں بھی، اب میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اور یہاں تو کیونکہ ہم 5 آیت، کیونکہ ہم اس کی موت کی مشابہت سے اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے، تو اس کے جیٹنے کی مشابہت سے بھی اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے۔ خوبصورت بات، عقل کھولیں، عقل کھولنے کے لیے یہاں لکھا ہوا ہے، چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے، اور ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں، کیونکہ جو ہوا وہ گناہ سے بری ہوا۔ یہ سوچ بناؤ جی، میں مر گیا۔ ہر وقت آپ کے اندر سے یہ آواز نکلے، خواہش آئے جواب دے دو، میں مر گیا۔ گناہ سامنے آئے اسے کہہ دو، میں مر گیا۔ ابلیس آئے، بیماری آئے، بدروہیں آئے، کہہ دو میں مر گیا ہوں، میں زندہ نہیں۔ اسے کہتے ہیں جی نئی زندگی۔ اور تب وہ بات غلطیوں والی، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا، میں زندہ نہ رہا، بلکہ میں نہیں تو پھر یہ کون ہے؟ یہ میں نہیں ہوں تو یہ کون ہے؟ ارے جو دو گا اپنے آپ کو جواب، پہلے تو یہ کہو کہ میں نہیں، یہ کہو کہ میں نہیں رہا، تو پھر ہے کون؟ شیطان، بدرو، فلانا فلانا۔ وہ پھر جو بدرو بول دی ہے کہ میں تے نائلہ ہاں، میں تے فلانے فلانے رانی ہاں، میں تے فلاں فلاں بندہ ہاں، بلونت سنگھ ہاں میں۔ جب میں نہیں تو پھر کون ہے؟ پھر بلونت سنگھ ہے۔ تو جے اے نہیں ہے تو مسیح جے لبا
تو جب مسیح نال مرے ہو تو پھر کون ہے؟ میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ. آپ چارپائی پہ ہیں تو کون ہے؟ آپ صبح اٹھے ہیں تو کون ہے؟ ناشتہ کیا، یہ عبادت پہ بیٹھے، یہاں بیٹھے، آپ کون ہیں؟ یہ مسیح ہے، مسیح کا بدل ہے. میں نہ رہا، میں تو دفن کر آیا. پرانی انسانیت مصلوب کی گئی، دفن کی گئی. چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب گئی کہ گناہ کا بدل بیکار ہو جائے، تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی نہ رہیں کہ جو ہوا وہ گناہ سے بھرا ہوا. بس جب ہم مسیح کے ساتھ ہوئے تو ہمیں یقین ہے اس کے ساتھ یہی، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا تو پھر نہیں مرنے کا، موت کا پھر اس پر اختیار نہیں ہونے کا. مسیح پر موت کا اختیار نہیں ہوا، نہیں رہا. آپ جو اس کے ساتھ جی اٹھے ہیں، موت کا اختیار آپ کے اوپر ہے؟ آپ کے خاندانوں پر موت کا اختیار نہ رہا. مسیح کا بدن ہے، موت کا تو اختیار ہی آپ کے اوپر نہیں. اسے کہتے ہیں نجات. موت سے خلاصی ہو گئی، گناہ سے خلاصی ہو گئی. کیونکہ مسیح جب ہوا گناہ کے اعتبار سے ایک بار ہوا، مگر اب جو جیتا ہے تو خدا کے اعتبار سے جیتا ہے. اور یہ بہت زبردست ہے. اسی طرح اسی آنے نہیں جی نہیں ہو سکتا. بائبل کا لیے نہیں، انجی ہوئے گا. میں مسیح نہیں ہو سکتا، بائبل کے لیے تو ہے. اسی طرح بائبل کو مانتی نہیں دنیا. اس نکمی کھوپڑی میں جو کچھ آ جائے وہی منی پھر دے. اور میرا فلانے نے مینوں دستا سی، کوئی بیوقوف جہا منادی کرتا تواڈے کول آ گیا، انہیں کچھ ہو رہا کی پڑھا چھڑیا. تو ہاں اپنے آپ کو کہتا جی میں تے ہے ہی گناہ دے وچ پیا ہے، میں تے تو آزاد ہو نہیں سکتا. جناب لکھا مسیح کی طرح لکھا. اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں زندہ. اگر سوچ سمجھ کے زندہ سمجھو. انہوں کچھ تھوڑا جا ہلانا مغز دو کہ نہیں. سمجھ کیا سمجھ ہے ہماری؟ زندہ ہوں یہ سمجھو. ہم نے اپنے آپ کو مردہ سمجھا ہوا. اور یہ پھر انسان جو ہے جی، بشر جی گناہ کا پتلا ہی ہے جی، پھر تک گناہ ہو ہی جاتا ہے جی. نہیں، کیا سمجھ ہے ہماری؟ زندہ ہوں میں، مسیح مجھ میں زندہ ہے. خدا نے ہمیں توفیق دے. جب تک سوچے نہیں بدلو گے، ایمان نہیں لاؤ گے. سمجھو، سمجھ بدل دو. جو پہلے تو نہیں سوچے، نیا بات ہو. ہم اپنے سمجھ میں تبدیلی لائے گے. اسی طرح تم بھی جیسے مسیح کے ساتھ ہے، جیسے مسیح کی زندگی ہے. مسیح یسوع تو اسی لیے آیا تھا، صرف معافی دینے نہیں، آپ کو مار کے دفن کر کے اپنے ساتھ زندہ کر کے نیا مخلوق نئے سرے سے پیدا کرنے کے لیے آیا. آمین.